احرام کی پابندیوں کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ پابندیاں ہیں کہ پہلی پابندی جو ہے وہ احرام کی ہے۔ مردوں کے لیے احرام کی پابندی ہے کہ وہ احرام دو چادروں میں احرام پہنیں گے، ایک نیچے تہبند کی صورت میں ایک چادر باندھ لیں گے اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں گے، باقی اور کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنیں گے۔ اور سلا ہونے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کے جسم کے مطابق سلی ہوئی چیز ہو وہ کہلاتی ہیں۔ جیسے اگر سردیاں ہیں، آپ نے کمبل اوڑھ لیا یا کوئی گرم چادر اوڑھ لی، اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں اس لیے کہ وہ ایک انسان کے جسم کے مطابق نہیں ہے، ایک کھلی ہوئی چادر ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چادر اوڑھی ہے اور اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اسی صورت میں ہے جبکہ وہ کپڑا باقاعدہ انسان کے جسم کے مطابق، کرتا ہے، قمیص ہے، شلوار ہے، اس کے مطابق سلا ہوا ہو تو وہ پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہ پابندی اس کو کرنی ہوگی مردوں کی صورت، اور خواتین میں ان کے لیے وہ اپنے جو عام کپڑے پہنتی ہیں وہی ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں ہے کہ سفیدی پہنیں یا سبز پہنیں یا سرخ پہنیں، جو بھی کپڑے وہ پہنتی ہیں گھر میں وہی کپڑے انہی میں ہی وہ احرام باندھیں گی، اور یہ خیال رہے گا کہ وہ اپنے بالوں کو بھی اچھی طرح وہ کپڑے سے باندھ لیں کہ بال نہ بکھریں یا نہ گریں، تاکہ یہ حج میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اور اسی طرح پھر وہاں پہ ان کے لیے یہ پابندی ہوگی کہ خوشبو لگانا، خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ صابن کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی صورت میں ہو یا سونگھنے کی صورت میں ہو، کوئی بھی خوشبودار چیز احرام کی حالت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ شکار وغیرہ کرنے کی بات جیسے بتائی جاتی ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا، تو وہ بھی ان کے لیے ناجائز ہوگا۔ کسی چیز کو الا یہ کہ بہت ہی کوئی خطرناک کیڑا ہے، جانور ہے، اس کو مارنا وہ جائز ہے، لیکن کسی کو بھی اس طرح مارنا یا شکار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی بدگوئی، فحش گفتگو، غلط قسم کی باتیں، یہ تمام چیزیں سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ حج کے دوران ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہی آپ حج کر سکتے ہیں کہ اس میں اسی طرح گپ شپ بھی ہو رہی ہو، بدگوئی بھی ہو رہی ہو، غیبت اور چغلی اور جھوٹ بھی ہو رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حج کے منافی ہوتی ہیں۔ تو لہذا ایک حاجی کو ان سے بچنا چاہیے اور اس قسم کی جتنی بھی ایسی پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہاں پر بھی مرد اور عورت کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات کرنا جیسے کہ میاں بیوی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، اس قسم کا کوئی عمل، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو ان کی خواہشات نفس کو ابھارے یا اس سے پہ عمل کرے، تو یہ چیز احرام کے بالکل منافی ہے، حج کے بالکل منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔